السلام علیکم بچوں میں تو بسم ناز فرام بی ایم ایس کنڈلا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فار گاڈ سیک ہولڈ دا تھائی ٹنگ۔ بچوں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کیا جو ایولز ہوتے ہیں، کیا کیا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، کیا کیا برائیاں ہم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے مذہب میں بھی اس کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے، ہم آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ There are many evils prevalent among people who adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effect of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out the evil effect. لوگوں میں بہت قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں لوگوں میں، ہم لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں برائیاں جو ہماری زندگی پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ جو ون آف سچ کامن ایول از بیک بائٹنگ، ان میں سب سے ایک بہت بڑی برائی ہے چغل خوری، جیسے ہم بیک بائٹنگ کہتے ہیں اور چغل خوری کہیں گے اسے۔ اس سبق میں the evil of the fact in this lesson the evil of effect of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. اس سبق میں چغل خوری کے برے اثرات کا متعلق مذہبی اور غیر مذہبی طریقوں سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سبق کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس میں جو ایولز ہیں، اس میں جو برائیاں ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا ہے، ان کے اثرات کا ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کے اثرات کیسے پڑتے ہیں۔ Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities, as the Quran says, "Vow to every kind of scandal, monger and backbiter." Chapter 104 verse 1. کیا بتایا گیا اس میں کہ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہماری زبان بھی دوسروں کی اچھائیاں یا برائیاں کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ یعنی جیسے کہ ہمارے ہاتھ اگر کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں تو ہماری زبان میں بھی وہ ہمت ہے، وہ قوت ہے کہ وہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں جو ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے انسانوں میں یہ بات عام ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے۔ It is common in human to do down others by speaking ill of them behind their. اس لیے انسانوں میں یہ عام بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے برا بھلا کہہ کر انہیں نیچا دکھائیں۔ یہ تقریباً لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں کہ اس کی برائیاں گنتے ہیں اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ The Quran admonishes those who indulge in such activities. قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو ملامت کرتا ہے جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے As the Quran says, "Woe to every kind of scandal, monger and the backbiter." Chapter 104 verse 1. لعنت ہے ہر قسم کو فضیحت کرنے والے اور چغل خوروں پہ۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرتے ہیں، جو کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، جیسے کہ چیپٹر 101 میں اور آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے۔ In the above quoted ayat, holy verse, twice vices are strongly condemned in the strongest terms. Scandal mongering, taking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry of character behind their backs, even if whatever is said to be true, provided by the motive is evil. اوپر درج کی آیات میں دو برائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ چغل خوری، الفاظ کے ذریعے کسی کو بول کر برائی کرنا یا کسی کی برائی کرنا یا چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کے کردار میں کھوٹ نکالنا، یعنی کہ کوئی انسان جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہیں دور ہے، کہیں الگ ہے، تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کردار میں کھوٹ نکال رہے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی کہا گیا ہو وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ سچ ہی ہے، لیکن ہم اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، تو وہ بھی مقصد برا ہی ہے، تو اس سے بھی ہم بیک بائٹنگ ہی کہیں گے۔ Further, the Prophet Muhammad ﷺ says that the similitudes of a person who indulges backbiting is to man who has eaten the flesh of his dead brother. ہمارے پیغمبر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے، ایک ایسا شخص جو چغل خوری میں شامل ہے، جو کہ چغل خوری کرتا ہے، جو دوسروں کی باتیں کرتا ہے، وہ اس شخص جیسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ یعنی کہ چغل خوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر گیا ہو
تو وہ اس کا گوشت کھائے۔ تو چغل خوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی برائی کرنا سخت گناہ ہے۔ اس میں ہمارے مذہب میں بھی اس کے خلاف سخت یہ کیا گیا ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی، ہمیں ہمیشہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ان گناہوں سے تو ہمارے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور باقی بھی مذہب جو ہیں تو یہ ان برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کہ کسی کی چغل خوری، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اوکے، تھینک یو۔ کل سے ہم اس کے کوشچن آنسرس کریں گے۔ تھینک یو۔